بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کلیئر انسٹرکشنز کے باوجود آج ان کی ہمشیرہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ ایسا کیوں ہوا کہ عمران خان صاحب نے جب کہا کہ ان سے مشاورت کے بغیر بل پاس نہیں ہوگا، ان کو بریفنگ دیے جانے کے بغیر بل پاس نہیں ہوگا خیبر پختونخوا کے اندر، یعنی جو منی بل ہے جسے ہم بجٹ کہتے ہیں عام طور پر، تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ یہاں تک نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم رائے صاحب بھی ٹویٹ کے ذریعے اظہار کر چکے ہیں کہ وہ بھی شاکڈ ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ رہی بات دیگر لوگوں کی تو وہ بھی اپنی جگہ حیران ہو رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہونا چاہیے تھا، اور اگر روکا جا سکتا تھا تو کون روک سکتا تھا؟ اب جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی بانی چیئرمین جناب عمران خان کی ہمشیرہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے آج رپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ اور بھی فرمایا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر دونوں کے لیے حوصلہ افزا نہیں ہے۔ ایک اور بری خبر جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جناب عمران خان کے لیے آج آئی، وہ آئی لاہور ہائی کورٹ سے، جہاں 2 رکنی بینچ نے 8 مقدمات کے اندر جناب عمران خان کی ضمانت کو مسترد کر دیا۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کا بینچ ہے اور اس کے بعد معاملہ اب شاید سپریم کورٹ ہی جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ معاملات درست نہیں ہو رہے، جبکہ پاکستان کے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہاں تبدیلی نہیں آ رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک اہم ایشو ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، جو کہ سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر مملکت ہیں برائے قانون و انصاف۔ عقیل ملک صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں جو گفتگو محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے کی ہے ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا ذرا آپ سن لیجئے۔ اب اس لیے اس بیان، کوئی پارٹی میں ان کے بیان کو اہمیت دے یا نہ دے، لیکن اس بات کی سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ جناب عمران خان کی ہمشیرہ ہیں۔ انہوں نے آج جو فرمایا وہ سن لیجئے۔ دیکھیں، ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ بجٹ پاس ہوا، کیونکہ کسی نے ٹائم ہی نہیں مانگا۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی ٹائم مانگ رہا ہو۔ میں ان کو کہہ رہی تھی ہم یہاں کے سارا دن بیٹھ سکتے ہیں، تو جب عمران خان 5 ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے سے مشاورت کے بعد بجٹ پاس ہوگا، تو پیش اور پاس کے اوپر تماشا تو بن گیا، لیکن کسی نے ایک بندہ نہیں آ کے یہاں کھڑا ہو کے کہتا کہ ہم نے ملاقات کرنی۔ جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں، آپ کیا کے پی اسمبلی کے ممبر جو عمران خان کا ووٹ لے کر، ان کی ذمہ داری ہے، عمران خان کا ووٹ ان کے پاس ہے، وہ نہیں آ کے یہاں کھڑے ہو سکتے تھے؟ ہم 3 ہفتے سے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان کا یہ میسج ہے، اگر وہ آپ کو ٹائم نہیں دیتے، کیوں نہیں کے پی کے سارے ممبرز یہاں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ علی گڈھنپور نے تو کہا تھا ہم صبح کو سارے ایم پی ادھر آ رہے ہیں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ انہوں نے کل بل ہی پاس کر دیا، کسی اور پاکستان کی اسمبلی نے نہیں پاس کیا ہوگا۔ کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا؟ میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے۔ یہ ایک تباہ کن رد عمل ہے، جواب ہے ایک سوال کا، لیکن تباہ کن ہے اس لیے کیونکہ عمران خان کے بغیر تحریک انصاف کچھ نہیں ہے، اور تحریک انصاف ہی عمران خان ہے۔ اگر اس سے کوئی ڈس ایگری کرے تو میرے خیال میں وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب کا ہی ووٹ بینک ہے جو کہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، اور دیگر لوگ انہی کے ووٹ بینک کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی نشستوں کے اوپر کامیاب ہو کر آتے ہیں۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کو یہ کہنا پڑا تو پھر واقعی ایک تعجب کی بات ہے۔ بجٹ پاس ہونے سے پہلے جو بیان بازی ہوتی رہی کہ عمران خان صاحب کا جو حکم ہے اسے بجا لایا جائے گا، اس کے حوالے سے مختلف لوگوں کے بیانات ہیں، وہ کیا فرماتے رہے ذرا سن لیجیے۔ ہمارا ایک سیاسی، آئینی، اخلاقی ایک حق ہے کہ ہمارا پارٹی کا پیٹرن ان چیف ہمارا لیڈر عمران خان اس وقت جیل میں ہے نا، اور ان کے ساتھ مشاورت بجٹ کے اندر ان کی انپٹ، ان کی تجاویز نہایت ہی ضروری ہیں۔ ہمیں اس حق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ میٹنگ نہ کرائی گئی تو ساری ذمہ داری وفاقی حکومت پر آئے گی۔ ہم اپنے فیصلوں کے لیے آزاد ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے علی مین گنڈاپور کو خاص سمجھا بھی دیا ہے کہ جب تک میرے ساتھ مشاورت نہ ہو یہ بجٹ کی ایلوکیشن نہیں ہوگی۔ عمران خان کا یس یا نو، اس کے بغیر کوئی نہیں۔ جب تک خان صاحب کی طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں آتی، خیبر پختونخوا کا صوبائی اسمبلی کا بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں اس وقت، جن کو عمران خان صاحب نے ہی چیئرمین بنایا ہے، جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب، جب ان سے آج سوال پوچھا گیا تو وہ انہوں نے بھی ایک ایسا جواب دیا جس سے بہت سے لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا بیرسٹر صاحب کو خود علم نہیں کہ کیا خیبر پختونخوا اسمبلی کا بجٹ پاس ہوا ہے یا نہیں۔ اب یا بیرسٹر گوہر خان صاحب درست فرما رہے ہیں یا انہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا ذرا سن لیجیے۔
یہ دیکھو مسکنسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے. بجٹ پاس نہیں ہوا. بجٹ کے پاس ہونے میں تو ابھی 7 اور بھی دن ہے. کوئی ایسا پاس نہیں ہوا. اور یہ خان صاحب کی اسمبلی ہے, خان صاحب کا ووٹ ہے, خان صاحب کا بجٹ. وہ جیسے کہیں گے ایسے. ڈاکٹر صاحب, میں آئی فرملی ایگری ود بیرسٹر غور خان صاحب کہ یہ عمران خان صاحب کی ہی اسمبلی ہے. اس لیے اسمبلی ہے کیونکہ ان کی پارٹی کی اوور ویلمنگ میجورٹی ہے خیبر پختونخوا کے اندر. سر, کیا بجٹ پاس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اور اگر ہو گیا ہے تو پھر یہ کس کے کہنے پر ہوا ہے؟ کوئی پولیٹیکل کمپلشن تھی, آپریشنل کمپلشن تھی, ہوا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کنابود و یا کنستعین. دیکھیں, سب سے پہلے آپ کو ایک پروسیجر سمجھنا چاہیے. یہ بجٹ لیٹ ڈاؤن ہوا ہے جی. ابھی اس کے اوپر کٹ پیسٹ کیا چیز ہونی چاہیے, کیا نہیں ہونی چاہیے, کدھر کم کدھر زیادہ, وہ ساری چیزیں ابھی ہوں گی, ڈیبیٹ ہوگی. وہ 5-6 دن, ہفتہ, ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے. ہمارا جب ہوا تھا بجٹ لیٹ ڈاؤن ہوا تھا, وہ 1 دن ہوا تھا, میرے خیال میں 11 کو ہوا تھا, 10 کو ہوا تھا, اور 20 تک یا 22 تک ساری چیزیں لپیٹ لی گئی تھی. اور اس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں اور پھر وہ چیز بیچ میں چینج ہو جاتی ہے, کمیٹی بیٹھتی ہے اور اس میں چیزیں ہو جاتی ہے. اس وقت پھر بجٹ دوبارہ پریزنٹ ہوتا ہے, پھر بجٹ پاس ہوتا ہے. دیٹ از ہاؤ اٹ از ڈن. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں, یہ یاد رکھیں. میں جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہے, میں ان سے ایگری بھی کرتا ہوں, اور میں ان کا دکھ سمجھتے ہوئے ان سے ایک آدھ چیز میں ڈس ایگری بھی کرتا ہوں. اچھا, میں ان سے ایگری اس بات پہ ضرور کرتا ہوں کہ ہماری جو اسمبلی کے لوگ تھے, انکلوڈنگ جو چیف منسٹر صاحب تھے, اگر وہ یہ کہہ رہے تھے, اور یہ ہمارا واقعی قانونی حق ہے. خیر, اس ملک میں قانون تو ہے نہیں, ہم کس قانون کی بات کر رہے ہیں یا کس آئین کی بات کر رہے ہیں. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج بھی جیل مینول جو لکھا گیا ہے اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ عمران خان کا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اگر 1 یا 2 یا 3 جن لوگوں سے وہ ملنا چاہتا ہے, آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس سے ان کی ملاقات ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ اگر انڈورس کر دیا جائے ایک جو آپ کا ادارہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائی کورٹ. ٹھیک ہے جی. اس کے باوجود اگر چیز نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے 2 وجوہات ہو سکتی. ایک وجہ وہ جو رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے عمران خان کو اس طریقے سے پھنسا کے نہ رکھا تو یہ تو ہم سب کو لے ڈوبے گا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج عمران خان نکل آئے, جیل میں سے نکل آئے. وہ یہ جو 5 کلومیٹر کا راستہ ہے جو کہ جی ٹی روڈ تک پہنچتا ہے, آگے یہ جو پنچ سڑکی ہے اس جگہ تک پہنچتا ہے, اس سے پہلے یہ حکومت ختم ہو سکتی ہے. تو ادھر جو آپ نے فرمایا وہ ان سے سوال, حامد میر صاحب بالکل آپ نے درست نشاندہی کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے تو وہ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا. تو وہ کہتے ہیں اگر خان صاحب نے ہمیں نہیں چھوڑنا تو جب تک ہمارا زور چلتا ہے ہم بھی خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے. بٹ سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل مجھے ذرا صرف یہ بتا دیجئے, آپ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں بجٹ پاس ہو گیا ہے, آپ غور خان صاحب کہہ رہے ہیں بجٹ پاس نہیں ہوا ہے. سر میں آپ سے یہ بتا دیجئے نا کہ سر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. میں نے آپ کو پروسیس بتا دیا. پروسیس کیا ہوتا ہے, علیمہ خان صاحب جب بجٹ لیٹ ڈاؤن ہوا ہے, موسٹ پرابلی وہ ان کو پاس کا کہہ رہی ہوں گے. اب مجھے پوری طرح وہ نہیں ہے کہ, لیکن ہوتا طریقہ یہ ہے کہ پہلے لیٹ ڈاؤن ہوتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کو اگر آپ اوور آل پی ٹی آئی کو دیکھیں, پی ٹی آئی اس وقت کسی آسان جگہ سے نہیں گزر رہی.